وصایہ شریف میں ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قبر پر بعد دفن کے 7 بار اذان کہنے کا حکم دیا، جس پر ابو ایوب دیوبندی نے جو جاہلانہ اعتراض کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں اسی کا دندان شکن ہی نہیں بلکہ منہ توڑ سر پھوڑ جواب دینے والا ہوں۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا، مولوی صاحب یہ قبر میں جو شیطان آتا ہے تو اذان دینی پڑتی ہے؟ میں نے کہا محبت کی بات ہے، جس کی محبت تھی اسی کے پاس آتا ہے، ہمارے پاس تو نہیں آتا۔ ہماری قبروں میں تو فرشتے آتے ہیں، جیسے مشکات شریف دیگر کتابوں میں روایت ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آتا ہو ملکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، پھر سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے حدیثوں میں کہ کیا آتے ہیں، تو تمہاری چونکہ یاری شیطان سے ہے تو تمہارے پاس آتا ہوگا، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، شیطان سے یاری اور شیطان سے محبت تو خود ان دیو کے بندوں کو ہے، اور ایک ایک دیوبندی کے ساتھ 100 شیطان ہوتے ہیں۔ پتہ ہے مجھے کہ اس وقت میری بات آپ کو جذباتی لگ رہی ہوگی، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں نے جو بات کہی ہے وہی بات ان کے یعنی دیوبندیوں کے گھر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ جی ہاں، ان کے گھر کی کتابوں میں ہے یہ بات۔ دیکھیں بطور ثبوت یہ کتاب جس کا نام ہے قصص الاکابر، اس کے صفحہ نمبر 48 پر دیکھیں۔ دیوبندی اپنے بزرگ کے بارے میں ان کی بد اخلاقی پر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ حضرت آنے والوں کے ساتھ ذرا تو اخلاق سے پیش آیا کیجئے۔ فرمایا ایک ایک آدمی کے ساتھ 100 شیطان ہوتے ہیں، میں اس وجہ سے ان کو نکالتا ہوں۔ تو اب سامعین خود سوچیں کہ شیطان کی یاری کس کے ساتھ ہے؟ خود انہی دیوبندیوں کے ساتھ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ شیطان سے دیوبندیوں کو بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور فائدے بھی اتنے کہ جس کی حد نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس پر ثبوت دیں، اور میں جھٹ پیش کروں گا یہ کتاب جس کا نام ہے وساوس کا علاج۔ اس پر دیکھیں دیوبندیوں کے شیخ العرب والعجم عارف باللہ اور مجدد زمانہ مولوی کا نام درج ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر ہی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب حضرت حکیم الامت تھانوی کے خاص خلفاء میں سے تھے۔ شیطان کے وسوسوں کے بارے میں ان کا ایک شعر ہے: بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے یہ دشمن اللہ میاں نے پیدا کیا ہے، اور اس کے اتنے فوائد ہیں جس کی حد نہیں۔ یاد رہے سامعین و ناظرین کہ شیطان کو یہ دیوبندی دشمن جو کہا ہے وہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ شیطان ان دیو کے بندوں کا دشمن نہیں بلکہ دوست ہے، مددگار ہے، مصاحب ہے۔ جبھی تو شیطان سے ان دیو کے بندوں کو اتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں جس کی حد نہیں۔ چلیں اس ضمن میں ایک اور حوالہ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں یہ ہے کتاب یادگار باتیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 168 پر دیکھیں دیوبندیوں کے بزرگ ڈاکٹر عبدالحی عارفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس اور شیطان کو ہمارا معین و مددگار اور مصاحب بنایا ہے تاکہ ہم صراط مستقیم پر قائم و دائم رہیں۔ یہ نفس و شیطان بظاہر حاوی ہوتے ہیں اور باطن معاون ہوتے ہیں۔ سامعین اس حوالے میں دیوبندیوں کے بزرگ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہمارا معین و مددگار اور مصاحب بنایا ہے۔ لیکن مصاحب کہتے کسے ہیں پہلے یہ دیکھ لیں۔ اس کے لیے پیش ہے فیروز اللغات۔ اس میں دیکھیں مصاحب کے کئی معنی ہیں، جس میں سے ساتھی اور خاص دوست بھی یہاں لکھا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب مصاحب مطلب ساتھی اور خاص دوست ہوتا ہے۔ اب آئیے سامعین قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ شیطان مردود و ملعون کو اللہ تعالیٰ نے کس کا مصاحب یعنی ساتھی اور خاص دوست بنایا ہے؟ اس کے لیے پیش ہے اشرف علی تھانوی کا ترجمہ قرآن۔ اس میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 اور 37 کو دیکھیں۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص اللہ کی نصیحت یعنی قرآن سے اندھا بن جاوے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، سو وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یعنی شیطان ان کو راہ حق سے روکتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ یعنی جس کے ساتھ شیطان رہتا ہے
یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی نصیحت یعنی قرآن مجید سے اندھا بن جانے والوں پر اللہ تبارک و تعالی شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ لہٰذا دیوبندیوں کے بزرگ نے کہا ہے کہ اللہ نے شیطان کو ہمارا معین و مددگار اور مصاحب بنایا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ دیوبندی قرآن مجید سے اندھے بنے ہوئے ہیں، جبھی تو دیوبندیوں کو ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اندھے نجدی کہا ہے۔ اس کے علاوہ سامعین دیکھیں تفسیر ماجدی، جو دیوبندیوں ہی کے مولوی ہیں، یہ انہی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ اس میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 29 دیکھیں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور اس کا ترجمہ ہے اور شیطان تو انسان کو امداد کرنے سے جواب دے ہی دیتا ہے۔ تو سامعین، جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ شیطان تو انسان کو امداد کرنے سے جواب دے دیتا ہے، تو پھر دیوبندیوں کے بزرگ نے کیسے کہہ دیا کہ شیطان ہمارا معین و مددگار اور مصاحب ہے، جبکہ وہ انسان کی مدد کرنے سے صاف جواب یعنی انکار کر دیتا ہے؟ اس کا جواب بھی سامعین میں نے تلاش کر لیا ہے، وہ بھی دیوبندیوں ہی کے گھر سے۔ سامعین، دیوبندیوں کے بزرگ نے جو کہا ہم اسے بھی غلط نہیں کہتے، اور نہ ہی قرآن مجید میں جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کی تطبیق یہ ہوگی کہ دیوبندیوں کے بزرگ نے شیطان کے اپنے مددگار ہونے کا اعلان کیا، جبکہ قرآن مجید میں انسان کی مدد سے شیطان انکار کر دیتا ہے یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر شیطان دیوبندیوں کا مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دیوبندی دراصل انسان ہوتے ہی نہیں ہیں بلکہ جانور ہوتے ہیں، اس لیے شیطان ان دیوبندیوں کا مددگار ہوتا ہے۔ دیوبندی اگر انسان ہوتے تو قرآن مجید کے مطابق شیطان دیوبندیوں کی مدد کرنے سے صاف جواب دے دیتا، انکار کر دیتا، مگر انکار تو کیا نہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ دیوبندی لوگ دراصل انسان ہوتے ہی نہیں ہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ جانور ہوتے ہیں۔ اب سامعین، آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح کسی پر کچھ بھی الزام لگانا صحیح نہیں ہے۔ تو میرا جواب ہوگا کہ ہم الزام بھلا کیوں لگائیں گے کسی پر؟ دیوبندی انسان نہیں بلکہ جانور ہوتے ہیں، یہ تو دیوبندیوں کے گھر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں نہیں بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ثبوت چاہیے تو دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، اس کے صفحہ نمبر 9 پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے ایک واقعہ۔ حضرت مولانا احمد لاہوری اپنے درس قرآن میں ایک عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں بازار جا رہا تھا، مجھے ایک بزرگ نظر آئے، ان کے چہرے کی نورانیت بتاتی تھی کہ یہ کوئی صاحب نسبت آدمی ہیں۔ میں نے قریب ہو کر سلام کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا احمد علی، انسان کہاں رہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے ارد گرد دیکھا، بازار بندوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ یہ بات سن کر انہوں نے عجیب سے انداز میں ایک نگاہ دوڑائی اور کہنے لگے یہ سب انسان ہیں۔ ان کے کہنے میں کوئی تاثیر ایسی تھی کہ مجھ پر ایسی کیفیت ہوئی کہ مجھے بازار کتے، بلی اور جانوروں سے بھرا نظر آیا، ان میں کوئی خدا کا بندہ تھا۔ جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی وہ بزرگ چلے گئے تھے۔ تو سامعین، اس سے پتہ چلا جانور ہی جانور ہیں دیوبندی۔ اب آئیے دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ بھی دیکھ لیں، جس کے لیے پیش ہے پھر وہی کتاب یادگار باتیں۔ اس کے صفحہ نمبر 206 پر دیکھیں، صاف لکھا ہوا ہے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی کا ارشاد نقل فرمایا کہ ہم تو آدمی نہ بن سکے۔ ان حوالوں سے سامعین و ناظرین ثابت ہو گیا کہ دیوبندی انسان نہیں بلکہ جانور ہوتے ہیں، اس لیے شیطان دیوبندیوں کے مصاحب اور معین و مددگار ہوتے ہیں۔ ویسے اس تعلق سے تفصیلی معلومات کے لیے سامعین و ناظرین میری یہ کتاب آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ عجیب و غریب معلومات پر مبنی یہ کتاب آپ کو حیران کر دے گی۔ اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، اس کتاب کا آپ ضرور مطالعہ فرمائیں۔ سامعین، بات کچھ الگ ہی رخ پر نکل چکی ہے، اب آئیے آتے ہیں اپنے اصل موضوع پر اور دیکھیے ابو ایوب دیوبندی کیا جہالت جھاڑ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ شیطان بھگانے کے لیے اذان دیتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ شیطان اندر ہے، اسے بھگانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اور آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پھر بھاگتا بھی ہے اور پھر ایک اور کام بھی کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ہوا خارج کرتا ہے۔ اب ان کی قبر سے جو انہوں نے بھگایا تو اس نے کیا کی؟ تو قبر والے کو اور تکلیف کوئی بھی نہ ہو، یہ تکلیف ہی کافی ہے اس کی۔ مولانا احمد رضا خان کا محبت اور پیار کا اتنا انداز تھا، انہوں نے فرمایا حامد رضا میری قبر پہ 7 مرتبہ اذان دیں،
تاکہ 7 دفعہ شیطان جو ہے نا وہ ڈس پیچھے سے کرے تو مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ محبت کی بات ہے نا جی۔ اب ہم تو دیکھیں اس محبت میں ہم مخل نہیں ہو سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے محب کو یا محبوب کو بھائی یہ تم کیوں کہہ رہے ہو، اور ہم تو یوں ہیں کہ بھائی شیطان کو بھی برا نہیں کہتے، اس لیے کہ شیطان بھی تو بعضوں کا محبوب ہوتا ہے۔ سامعین، ابو ایوب دیوبندی کی اس بدعقلی پر خود اسی کی کہی ہوئی بات اسی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ عقل آدمی کے پاس نہ ہونا تو پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ ہم صرف وہی جملہ کہہ سکتے ہیں، عقل نبود تولد چیسود، بس اور کچھ نہیں کہتے۔ اور یہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس نے جتنی بھی بکواس کی ہے اپنی اس ویڈیو میں، بس اپنی جہالت کے نمونے اس نے اپنی جہالت کے ذریعے پیش کیے ہیں۔ شیطان کو قبر سے بھگانے کے لیے اذان دینے پر کسی بھی دیوبندی کو اعتراض ہو تو وہ سنن ابن ماجہ شریف کی اس حدیث شریف کو دیکھ لے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفن کے بعد دعا فرمائی ہے کہ اللہم اجرھا من الشیطان ومن عذاب القبر، یعنی اے اللہ اسے شیطان سے اور قبر کے عذاب سے بچا دیجیے۔ اگر شیطان کا دخل قبر میں ہوتا ہی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد سامعین، ابو ایوب دیوبندی نے اذان سن کر شیطان جو ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے اس کا ذکر کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی قبر پر 7 مرتبہ اذان کہنے کا حکم فرمایا ہے اس کا مذاق بنانے کی شیطانی کوشش کی ہے، جس کا اختصاراً جواب اس کے گھر ہی سے پیش کر دیتا ہوں کہ ہوا خارج کرتے ہوئے شیطان جو بھاگتا ہے وہ ہر اذان کے متعلق ہے یا صرف نماز والی اذان کے متعلق؟ لیجئے ابو ایوب دیوبندی کے گھر کی یہ کتاب پیش ہے، یہ کتاب ہے منظور نعمانی دیوبندی کی۔ دیکھیں اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دیتے ہوئے منظور نعمانی لکھتا ہے کہ فاضل موصوف نے اپنی دلیل کے دوسرے مقدمہ کے ثبوت میں صحیحین کی اس حدیث کو پیش کیا ہے جس میں وارد ہوا ہے کہ مؤذن جب اذان کہتا ہے تو شیطان گوز زنا دور بھاگتا ہے۔ اس کے متعلق پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ اثر حدیث شریف میں نماز کی اذان کا بتلایا گیا ہے، چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات میں اذا اذن المؤذن اور ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاۃ کے الفاظ اس پر صریحاً دال ہیں، اور جس روایت میں قید مذکور نہ ہو وہ بھی بقاعدہ محدثین اسی مقید پر محمول ہوگی۔ علاوہ ازیں وہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ جب مؤذن نماز کے لیے اذان کہتا ہے تو شیطان گوز زنا اتنی دور تک بھاگا چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ آئے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو فوراً واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو اسی طرح دور بھاگتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے اور نماز شروع ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز میں خلل انداز ہوتا ہے۔ اس پوری روایت سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اس حدیث میں نماز کی اذان کا یہ اثر بتلایا گیا ہے، نہ کہ ہر اس اذان کا۔ لہٰذا سامعین و ناظرین، شیطان کے ہوا خارج کرنے والی بات قبر سے جوڑ کر اپنی جہالت کا اظہار کرنا ابو ایوب دیوبندی کی اپنے گھر کی کتابوں سے، اپنے مولویوں کے اقوال و تحریر سے جہالت کے ساتھ ساتھ اس کی حماقت کا بھی اعلان کرتا ہے۔ نیز اپنی باتوں کو ابو ایوب دیوبندی سامنے رکھ کر بتائے کہ مسجد میں جو اذان اور اقامت پر شیطان ہوا خارج کر کے بھاگتا ہے اس پر کیا خیال ہے؟ کیا نمازیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ اور کیا مسجد سے بار بار شیطان کا یوں بھاگنا قابل اعتراض یا علم و عقل کے خلاف ہے؟ اگر نہیں تو قبر کے متعلق ایسا بولتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ آخر اتنے بے غیرت اور جاہل کیوں ہوتے ہو تم دیو کے بندے؟ سامعین، بس اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہیپ بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ کوئی بات، کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ساتھ ہی اذان قبر کے متعلق ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر پہلے ہی سے 2 ویڈیوز اپلوڈ ہیں، آپ انہیں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔